اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اعتکاف کے بارے میں۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، اور اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہرنے کے ہے، اور شرعی اور اصطلاحی معنی میں اعتکاف کہتے ہیں مرد کا ایسی مسجد میں قیام کرنا جہاں 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہو۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہیں وہ اعتکاف کی نیت سے ٹھہری رہے گی۔ اعتکاف کے لیے 4 شرطیں ہیں: بالغ ہونا، مسلمان ہونا، حدث اکبر سے یعنی بڑی ناپاکی سے، حیض و نفاس یا اس طرح کی ناپاکیوں سے پاک ہونا، اور اعتکاف کی نیت کرنا۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف یہ سنت ہے۔ اعتکاف کے لیے اگر کسی شخص نے پہلے سے مان رکھی ہے، ایسے شخص کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ واجب اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ دینی علوم کا پڑھنا پڑھانا، اللہ کے بندوں کو نیک باتیں بتلانا اور سکھلانا، اور اسی طرح انبیاء، صلحاء، صالحین، قرآن پاک کی تفسیر، اس کے معنی واضح و نصیحت کرنا، یہ اعتکاف کے مستحب اعمال میں سے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا شخص مسجد میں لیٹ سکتا ہے، کھانا پینا کھا سکتا ہے، نہا سکتا ہے، ضروری باتیں گفتگو کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے مکروہات یعنی ناپسندیدہ عمل میں سے یہ ہے کہ انسان اعتکاف بھی کر رہا ہو اور بالکل خاموش بیٹھا ہو، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، تلاوت میں، درود شریف میں، وعظ و نصیحت میں، پڑھنے پڑھانے میں بالکل مشغول نہ ہو۔ ایسی صورت میں اعتکاف کرنا اس کے لیے مکروہ ہو جائے گا۔ اعتکاف کو فاسد کر دینے والی چیزیں یعنی ختم کر دینے والی چیزیں: انسان کا بغیر ضرورت مسجد سے باہر نکلنا ہے، اور اسی طرح انسان جان بوجھ کر نکلے یا بیماری کی غرض سے نکلے، انسان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ شوہر کا بیوی سے ہم بستری کر لینا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ عذر سے نکلنے کے بعد ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا، عذر سے مسجد سے باہر نکلا، جیسے ٹوائلٹ، استنجا خانہ، یا کھانے کی ضرورت پیش آئے اور اس کے انتظام کرنے والا کوئی نہ ہو، تو وہ ضرورت سے باہر تو نکلا، لیکن ضرورت سے زیادہ یعنی ضرورت پوری ہو گئی اور اس کے باوجود بھی باہر مسجد سے رہے، ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ واجب اعتکاف اگر کسی کا ٹوٹ جاتا ہے تو جتنے دن اعتکاف ٹوٹ گئے ہیں اتنے دن کی قضا واجب ہوگی، لیکن سنت اعتکاف ٹوٹ جانے کی صورت میں اس اعتکاف کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن سنت اعتکاف ٹوٹ جانے کی شکل میں صرف اسی دن کی قضا واجب ہوگی۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر اعتکاف کرے۔ ہمیں اور آپ کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آخری عشرے میں جو شب قدر اللہ کی طرف سے ہیں، لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے، جو جبریل امین تشریف لاتے ہیں، بلکہ سدرۃ المنتہا کے تمام فرشتے آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ ہر انسان جو تسبیحات میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، نماز میں، قیام اللیل میں مشغول ہوتا ہے، اس کو وہ سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اعتکاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی مسافت یعنی دوری پیدا فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کی جو دوری ہے وہ آسمان و زمین سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، نیکیوں میں اس کے اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جن نیکیوں کو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا اللہ اس کا بھی ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم یا رسول